بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ناظرین، دمشق شام کا دارالخلافہ تاریخ کے تسلسل میں اگر دیکھا جائے تو یہ وہی دمشق ہے جہاں آج سے کم و بیش 1400 سال پہلے ملوکیت اپنی پوری قوت کے ساتھ براجمان تھی اور یہ سمجھتی تھی کہ دنیا پر اس کی حکومت ہے، لیکن 11 محرم سن 61 ہجری کو واقعہ کربلا کے بعد اسیروں کا ایک قافلہ مظہر العجائب مولائے کائنات حضرت علی علیہ السلام کی مظہر العجائب بیٹی کی قیادت میں کربلا سے روانہ ہوا، کوفے کے بازاروں سے گزرتا ہوا اور فاصلے طے کرتا ہوا اس شہر میں پہنچا جسے دمشق کہتے ہیں۔ کچھ بیوائیں ساتھ تھیں، کچھ یتیم بچے ساتھ تھے اور ایک بیمار بھتیجا بابا رسن تھا۔ جب مصیبتیں آل نبی پہ آ کے پڑی، جب مصیبتیں آل نبی پہ آ کے پڑی کہ چرخ پیر نے بھی آج تک نہ دیکھی سنی، سنا ہے منصفوں تم نے انقلاب کہیں، علی کی بیٹیاں بزم یزید میں آئیں، علی کی بیٹیاں بزم یزید میں سرے حسین کجا مجلس شراب کجا، ہجوم عام کجا، آل بطراب کجا، ہجوم عام کجا، آل بطراب کجا، جب لیکن تاریخ نے یہ منظر دیکھا کہ 1400 سال گزر جانے کے بعد آج دمشق ملوکیت کے نام سے نہیں پہچانا جاتا، بلکہ اس کی پہچان ہے تو اسی شہزادی کائنات کی خاتون قیامت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی بیٹی سیدہ زینب کے نام سے۔ یہ بستی جس میں حرم مبارک ہے، روضہ مبارک ہے، یہ بستی اسی شہزادی کے نام سے موسوم ہے۔ دمشق میں یہ حرم، یہ مزار معجزات کا ایک جیتا جاگتا ثبوت ہے۔ اس مقام پر دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں، تمام عرب ممالک، برطانیہ، امریکہ، جو نام آپ کے ذہن میں آتے ہیں وہاں سے قافلے آتے ہیں۔
اس کے ساتھ ہی اسی علاقے میں حضرت سکینہ بنت الحسین 4 سال کی بچی جو زندان شام میں اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی، ان کا مزار بھی موجود ہے۔ کہتی تھی سکینہ کے چچا لائیں گے پانی، کہتی تھی سکینہ کے چچا لائیں گے پانی، گھوڑے سے گرا زین پہ اسوار نہ آیا۔ تھوڑے فاصلے پر قبرستان میں اس بی بی کا مزار ہے جسے یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ خاتون جنت کی کنیز تھی، یعنی حضرت فضا۔ فضا نے ضعیفی میں وفا خوب نبھائی۔ یہ تمام مزارات جو دمشق میں موجود ہیں لوگ زیارتوں کے لیے آتے ہیں۔ دنیا کا کوئی گوشہ ایسا نہیں جہاں سے لوگ ان مقامات کی زیارت کے لیے آئے۔ اپنی مرادیں پاتے ہیں اور ان مناظر کو دیکھتے ہیں جو ان کے یقین میں اضافہ کرتا ہے۔ اسی شام میں ایک شہر ہے حلب، جہاں وہ پتھر رکھا ہوا ہے جس پر سر امام حسین علیہ السلام رکھا گیا تھا۔ کبھی وہ پتھر سرخ ہو جاتا ہے، اس میں سے باقاعدہ خون کی دھار نظر آتی ہے بہتی ہوئی۔ اس پتھر کی زیارت کرنے والے جانتے ہیں کہ اس پر یہ سرخی مستقل رہتی ہے۔ خون حسین اگر ایک پتھر سے منسلک ہو گیا تو اس کی سرخی ختم نہیں ہوتی۔ جن کے دلوں میں محبت حسین کا سمندر جوش مار رہا ہو، یہ خون کی سرخی ان کے عقیدوں کو اور مضبوط کرتی ہے اور ان کی محبتوں کو اور مہمیز کرتی ہے۔ ہر چند ہزار سال آدم روئے، یعقوب بھی فرزند کو پہم اے جس وقت کیا حاسبان قدرت نے حساب، سجاد کے رونے سے بہت کم رو، ہر چند ہزار سال۔ معجزات کا ایک تسلسل ہے جو اس گھرانے سے وابستہ ہے۔ ہمارا سلام ہو اس ہستی پر جس نے ریگزار کو گلزار بنا دیا، جس نے حسینیت کو زندہ کر دیا اور جس نے قیامت تک حق و باطل کے فرق کو واضح کر دیا۔ اس سال جو لوگ اس میں شریک رہے انہوں نے دیکھا کہ یہاں پر اس درمیانی شب میں ایک تسلسل ہے معجزات کا۔ پوری دنیا کے لوگ اس شب اس حرم میں جمع ہو جاتے ہیں۔ جو زائرین یہاں آتے ہیں وہ 19 صفر کی شام سے اپنے مریضوں کو بی بی کے حرم سے باندھ دیتے ہیں۔
मरीज़ मुख्तलिफ़ अंदाज के, मुख्तलिफ़ किस्म के, कोई ऐसा मरीज़ जिसका जिस्म पूरा शल है, कोई किसी मरज़ में मुब्तला है, कोई क़ुव्वत गोयाई से महरूम है, कोई अपने अपने अंदाज से जिस जिस मरज़ में मुब्तला है अपने मरीज़ों को लाकर इस बीबी के हरम से बांध देते हैं और फिर रफ्ता रफ्ता लोग जमा होना शुरू होते हैं। जो शब ढलती जाती है, मजमा अपने उरूज पर पहुंच जाता है और फिर इस्तिगासे का सिलसिला शुरू होता है। इस्तिगासे में इतनी क़ुव्वत होती है, इतनी ताकत होती है, इतनी इल्तिजा होती है कि मरीज़ शफायाब होते हैं और हमने अपनी आँखों से ऐसे मरीज़ों को शफायाब होते हुए देखा। एक मरीज़ बच्चा जिसका जिस्म शल हो चुका था, देखा ये मंज़र, आँखों ने इस्तिगासे की आवाज़ बुलंद हो रही थी, यक बयक बच्चा अपने कदमों पर खड़ा हुआ। जब मरीज़ कोई शफायाब होता तो उसे उनके वालिदैन या जो अजीज़ व अकारिब हैं वो उन्हें उठाकर तेज़ी से महफूज मकाम पर ले जाते थे। उसका मकसद सिर्फ ये होता था कि मोमिनीन शिद्दत जज्बात में इस कदर आगे बढ़ जाते थे कि उसकी ज़ियारत करने के लिए, उसका लिबास का टुकड़ा हासिल करने के लिए तगोदौ करते थे। उन्हें किसी भी हंगामी सूरत हाल से ज़ख्मी ना हो जाए या कोई और भी सूरत हाल इनसे बचाने के लिए महफूज मकामात पर ले जाते थे। محمد وآل محمد الله شربه يا معلم दूसरा मुजज़ा जो हमारे सामने हुआ, एक बच्चा जिसका जिस्म शल था और वो क़ुव्वत गोयाई से महरूम था, वो इस हरम से बंधा हुआ था, इस्तिगासा बुलंद हुआ। उसी अंदाज से बच्चे का जिस्म एक दफ़ा हरकत की तरफ रवां हुआ और वो जालियों को ताम कर खड़ा हो गया। अक़ीदत का एक समंदर था जो इस गुंबद के दरमियान आवाज़ों की गूंज में मुजज़न था। मोहब्बत का, अक़ीदत का, मवद्दत का एक समंदर। बच्चे ने कलाम करना शुरू किया। इस शब जो आंखों ने खास मंजर देखा वो ये था कि हरम के ऐन ऊपर गुंबद के दरमियान नूर के काफिले उतरते हुए नजर आए। तमाम मोमिनीन और मोमिनात मिलकर
استغاثہ بلند کرتے ہیں۔ لیکن جو لوگ وہاں موجود تھے انہوں نے اندازہ لگایا کہ برق کی چمک ہمیں وقفے وقفے سے نظر آتی رہی۔ یقیناً بہت سے لوگ ایسے تھے جنہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ فلیش لائٹ کی روشنی ہے، لیکن جو اس شعبے سے وابستہ ہیں وہ جانتے ہیں کہ فلیش لائٹ اور نور میں کیا فرق ہے، بلکہ ہر وہ آدمی جانتا ہے جو نور سے وابستہ ہو، جو نور والوں سے محبت کرتا ہو۔ ہمیں یہ منظر کیسے نظر آئیں، کیمرے کی آنکھ نے اسے محفوظ کیا۔ آپ بھی دیکھیں عقیدت کی نظر سے، محبت کی نظر سے، تو محسوس ہوگا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں 40 کے دن تمام انبیاء کے قافلے آتے ہیں، ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ تشریف لاتے ہیں۔ مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، خاتون جنت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا تشریف لاتی ہیں، حسن و حسین اپنی اس بہن کے مزار مقدس پر یقیناً تشریف لاتے ہوں گے، تمام امام زمانہ یہاں تشریف لاتے ہیں۔ یہ منظر ہمیں اس لیے نظر آیا کہ اس کے بعد معجزات کا ایک سلسلہ ہے جو انہی ہستیوں کی ذات سے وابستہ ہے۔ 1920 سفر 40 اس حرم میں منایا جاتا ہے۔ زائرین 40 کی زیارت کر چکے، جب وہاں سے پلٹتے ہیں زائرین تو دل میں خواہش ہوتی ہے کہ کوئی اشارہ، کوئی حوالہ مل جائے کہ ہماری زیارتیں قبول ہو جائیں۔ اس سال عجیب واقعہ ہوا، مومنین اپنا رخت سفر باندھ رہے تھے، واپسی کی تیاری کر رہے تھے کہ یک بیک خبر پھیلی کہ اس حرم کے میناروں میں سے ایک مینار کے اوپر جو گنبد بنا ہے وہ سرخ ہو گیا ہے، وہ سرخی مائل ہو گیا ہے۔ یقیناً جاننے والے جانتے ہیں کہ سرخی مائل ہو جانا یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ اسی کربلا کے واقعے کا تسلسل ہے، اسی خون مظلوم کربلا کا اثر ہے۔ کبھی حلب کے پتھر پہ نظر آتا ہے، کبھی کسی درخت کی شاخوں پہ نظر آتا ہے۔ خود دنیا بھر کے ان لوگوں کے پاس جن کے پاس خاک شفا کی تسبیح ہے، عصر عاشور سرخ ہو کر یہ بتاتی ہے کہ حقیقت کیا ہے، معجزہ کیا ہے۔ آدھی رات کا وقت تھا، لوگ آرام کی غرض سے لوٹ چکے تھے، جب یہ آواز بلند ہوئی، اطلاع ملی کہ معجزہ رونما ہوا ہے، برہنہ سر برہنہ پا طرف بھاگے۔ اور کیمرے کے آنکھ نے اسے محفوظ کیا، لیکن ذہن میں بہت سے خیالات آئے، ہو سکتا ہے کہ کسی لائٹ کا ریفلیکشن ہو، لیکن جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں اس کے بالکل اوپر ایک سرخ لائٹ ہے جو بار بار جلتی اور بجھتی ہے،
اس کا اثر اس گنبد پر نہیں ہو رہا. اگر یہ روشنی ہوتی تو جلنے اور بجھنے کے ساتھ یہ ظاہر اور غائب ہو جاتی، لیکن لائٹ جل اور بجھ رہی ہے، یہ نشان موجود ہے، یہ سرخی موجود ہے. صد شکر کہ ہم جس مقصد کے لیے گئے تھے ہمیں وہ منظر آنکھوں سے دیکھنے کو ملا کہ یہ شرف قبولیت ہے، زیارتوں کی قبولیت ہے. یقیناً یہ وہ منظر تھا جس کا تعلق آنکھوں کے دیکھنے سے تھا. لوگوں نے دیکھا، گریہ وزاری شروع کی، ماتم کیا. کربلا دے بن وچ شام تھی گئی، کربلا دے بن وچ شام تھی گئی، ایک منا دے بن وچ عام تھی گئی. لٹ گنو کل پردے ہائے، لٹ گنو کل پردے برکے بچند رہ گئی. ہے زینب دی موت دیاں گھڑیاں گڑند رہ گئی. سند کے ٹکڑے ہوا میں اڑا کے ہنسنے لگا، رسول زادی سے گفتگو ایسے کہنے لگا. بتاؤ کون سی، بتاؤ کون سی جاگیر ہے تیری، زہرا پر دربار روتی رہی کھڑی، زہرا پر دربار. ناظرین، اس مقام پر دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں، تمام عرب ممالک، برطانیہ، امریکہ، جو نام آپ کے ذہن میں آتے ہیں وہاں سے قافلے آتے ہیں، لوگ آتے ہیں، مختلف مزاج کے لوگ، مختلف نظریات کے لوگ زیارت کو آتے ہیں. جب یہ معجزات وہاں رونما ہوئے تو ہم نے ان سے گفتگو کی، ان کی رائے جاننے کی کوشش کی کہ جو کچھ ہم نے دیکھا کیا انہوں نے بھی اسی طرح دیکھا. ان کی رائے ہمارے یقین میں اور اضافہ کرتی ہے. مختلف ممالک سے ان کا تعلق ہے، مختلف عقیدوں سے ان کا تعلق ہے، لیکن جب اس منظر کو دیکھا تو انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا. I'm Kashif from Blackburn in England, and I'm here on pilgrimage on Ziyarat, and it's a privilege to be here. We've witnessed some amazing miracles this year, and as a Dara'i has been superb. I've really enjoyed myself. One of the miracles that I've witnessed myself, apart from this one, the dome's bleeding tonight, on the day after Arba'in, there was a beam of light that shone from Bibi Zainab Zari up to the dome, and I believe that was the Noor of the Panchtan Pak that had come to pay homage to Bibi Zainab. Ali. What I've seen and witnessed today is the bleeding on top of the minaret. The blood was actually coming down, and also two other things have been witnessed. One is 4 disabled. Were they disabled? Were they? Yeah, 4 disabled kids all at once. Pieces of lightning come from one person to the other, and I heard that they were healed forever. And also 2 babies that were paralyzed have also been healed when lightning came towards them, and everyone started to get a piece or try to touch them. So that was 6 people I know that have been healed this year, and also the blood today, which we could see. And if your camera can zoom in enough, you could see the blood. It's like still dripping and it's fresh. مینار پر خون کے چھینٹے ابھی تک نمایاں ہیں، جس کو مختلف عالمی تنظیمیں آ کر دیکھ رہی ہیں اور بچشمے خود اس کی تصدیق کرتی ہیں. مختلف ٹی وی چینلز نے اس کی فلم بندی بھی کی. گنہگار آنکھوں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ خون نظر آ رہا ہے. روضہ مبارک سیدہ زینب کے میناروں سے خون ٹپکتا ہے. میں بھی سیدہ زینب کے روضہ مبارک سے بات کر رہی ہوں. آج ہم گھر میں سو رہے تھے کہ ہمیں خبر ملی کہ جناب زینب کے مینار پر کوئی معجزہ ہو رہا ہے. ہم فوراً پہنچے. ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جناب زینب کے مینار کے اوپر کے سلام اللہ علیہ کے اوپر کے سرے پر خون کے دھبے، بلکہ خون
आउट हो रहा था। और इसके अलावा भी हम रोज़ाना ही वहाँ पर शोआएँ वगैरह तो देखते ही रहे हैं, लेकिन आज जो मंजर देखा वो पहले मैंने कभी नहीं देखा था। अभी तक खून की शवाएँ नज़र आ रही हैं, और वाकई जिस तरह हमने अपनी आंखों से देखा है, इन बरादरान ने अपनी आंखों से देखा कि अली की बेटी के इस हरम में चेलम सैयद शुहदा पे भी जितने मौइज़ात हुए वो सब ने अपनी आंखों से देखे। जो लाइट आती थी वो भी अपनी आंखों से देखी। इसमें कोई शक नहीं है कि ये अली की बेटी मौइज़े दिखा सकती है। और इस वक्त हम ये यकीन से कहते हैं कि इमाम ज़माना का ज़हूर नज़दीक है, और हम इंशाअल्लाह इमाम ज़माना के सिपाहियों में तमाम मोमिनीन को शुमार फरमाए। और ये जो हकीकत अपनी आंखों से देख के जा रहे हैं, खुदावंद ताला इस पे हमें साबित कदम रखे, और आगे जो आने वाले लोग हैं उन तक हम ये पैगाम दुनिया भर में पहुंचा सकें कि हरम सईदा ज़ैनब सलाम अलैहा में शब जुमा की रात को चेलम सैयद शुहदा के मौके पर ये मौइज़ात दिखाए गए। मैंने अपनी 35 साल ज़िंदगी में ऐसे मौइज़ात नहीं देखे जैसे यहाँ देखे हैं। मैं रसूल की कसम खाकर कहती हूँ कि वो खून है। ये मौज़ा ख़ास तौर पर 40वें की रात को नज़र आता है। एक 28 साल लड़की जो अंधी और गूंगी थी, हमने अपनी आंखों से देखा कि उसने शफा पाई। ये ऐसा मौज़ा है जो हमने किसी से नहीं सुना बल्कि अपनी आंखों से देखा है। अहले बैत तमाम आलमीन के महबूब हैं और दुनिया में सबसे ज़्यादा पाकीज़ा लोग हैं। मैं 4 घंटे से यहाँ मौजूद हूँ। थोड़ी देर जाने के बाद वापस आया तो मुझसे की बात हो रही थी। 5 लोगों ने वीडियो फिल्म बनाई है। खून को मैंने अपनी आंखों से देखा है। ये मुझसे जिस किसी ने भी देखे हैं और जिसने रिकॉर्ड किए हैं, इस पे लाजिम है इसको इंटरनेट पे दे और जिस तरह भी हो सके इसकी तरवीज करे ताकि तमाम दुनिया इससे वाकिफ़ हो जाए और सबको अंदाज़ा हो कि अहले बैत की अहमियत क्या है और क़यामत के रोज़ वो गवाही दे सके। ये जो मौज़ात मैंने अपनी आंखों से देखे हैं और सभी ने देखे हैं, मैं कोई किस्सा नहीं बयान कर रहा हूँ, ये हकीकत है। जनाब, ये खादिम सन 1991 से मुतवातर उस दर की ज़ियारत के लिए जाता है और बिला किसी वक्फे के हर साल में जाता हूँ। लेकिन जो मनाजिर इस साल देखने में आए, जो अनवार की बारिश इस साल हरम मुतहर पे हुई, वो मैंने इससे पहले कभी नहीं देखी। मैंने पूरी रात भी गुजारी है वहाँ पर उस हरम में, लेकिन वो मनाजिर इससे पहले मैंने कभी नहीं देखे। नाज़रीन, ये जो मीनार के सुर्ख हो जाने का मंजर है, ये आधी रात का मंजर है, लेकिन सुबह के वक्त जब हमारे कैमरामैन ने जाकर दोबारा इस मीनार का शॉट लिया और वो मंजर देखा तो मीनार उसी तरह था जैसा पहले हुआ करता था। ये मौजज़ा, ये सुर्खी मायर हो जाना यकीनन एक वक्त के दायरे में था जब मज़हर कुदरत अपना जलाल, अपना जमाल इन हस्तियों के तवस्सुत से हम तक पहुँचाना चाहता। दीने हक का वकार, हजार शम्सो कमर जिसकी अज़मतों पे निसार, गरूर और जब्र की धरती पे हुर्रियत की पुकार, यज़ीदियत के मुकाबिल काहनी दीवार, वो जिसकी ज़र्ब से मिस्मार खैबरे शब है, उस इख्तियार मशीयत का नाम ज़ैनब है। हमारी दुआ है कि ये आवाज़ और तस्वीर के ज़रिए जो चीज़ आप तक पहुंच रही है, आइंदा साल 40 में ये मंज़र आप भी अपने आँखों से देखें, उस मकाम को अपनी पलकों से चूमें जो मकाम इस हवाले से मंसूब है कि करबला और कूफा और शाम की फ़ातेह हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का मज़ार है, जो हुसैनियत की महाफिज है, उनके फ़र्श अज़ा की बानी है और हुसैनियत की बका की ज़मानत देने वाली है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।
चुप सा चांद रहना उच्चे हर कोई लागे शाम गाए रहना तेरे जुल्म में क्या बिदे तेरे जुल्म में क्या बिदे